سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا مرشد سے سوالات نہیں پوچھنے چاہیے؟ اگر مرشد سے سوالات نہ پوچھے جا سکیں تو پھر کس سے پوچھے جائیں؟ جبکہ کامل پیر سے مراد ہی یہ ہے کہ اس کی پاس شرعی علم ہو اور مکمل رہنمائی کر سکے۔ جی بالکل، شیخ اور مرشد سے سوال پوچھنا چاہیے، لیکن حجت ان سے نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا آج کل ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں، اس کے بعد انہی سوال کے اندر ہم ان سے سوالات کرتے ہیں، ان سے حجت کرتے ہیں، ان سے دلیل کرتے ہیں، فلان نے تو یہ کہا ہوا تھا، فلاں مفسر نے یہ کہا ہوا ہے، فلاں مفسر نے یہ کہا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اپنی شیخ پر اعتماد ہے اور آپ کی ذہن میں وہ اتھینٹک ہے تو فلہٰذا ان کے ساتھ حجت نہیں کرنی چاہیے۔ دلیل دی آپ کو کہ قرآن، حدیث، ائمہ، فقہا نے یہ قول ذکر کیا ہے تو ان سے ضرور سوال پوچھنے چاہیے۔ اور آپ کی قول بالکل صحیح ہے کہ اگر مرشد سے نہ پوچھے جائے تو پھر کس سے پوچھے جائے؟ رہے گا یہ بات کہ مرشد کے لیے کامل علوم سیکھنا ضروری ہے یا کامل علوم ہو یا نہ ہو، تو اللہ کریم اپنے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو اپنی طرف سے علم عطا فرما دیتا ہے۔ اگرچہ انہوں نے کتابوں سے نہیں پڑھا، اگرچہ انہوں نے مدرسوں سے نہیں پڑھا، لیکن اللہ اپنی بندوں کو وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا کے تحت اللہ رب العزت اپنے بندوں کو علم عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ ان کا علم جو ہے، اللہ کے بندوں کے علم جو ہے وہ استدلال کی محتاج نہیں ہوتا، دلیل کے محتاج نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کا علم جو ہے وہ کشفی ہوتا ہے۔ مکاشفتاً اللہ رب العزت اسے علم عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں، مرشد کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ تب مرشد بنے گا کہ جب ان کو اللہ رب العزت حلال و حرام کا علم عطا فرمائے، حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر سکیں، اور فرائض و واجبات و سنن و مستحبات پر عمل پیرا ہو جائیں، اور جو بھی مرید کی باطنی کام ہے ان کے بارے میں وہ مکمل علم رکھتا ہوگا۔ تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ مرشد سے پوچھنا چاہیے۔ مرشد کا معنی ہے رشد دینے والا، ہدایت دینے والا۔ جب انہیں خود ہی پتہ نہ ہو تو پھر وہ آگے کسی کو کیا ہدایت دیں گے؟ اسی لیے مرشد سے ضرور پوچھنا چاہیے، لیکن میں نے عرض کیا کہ حجت نہیں کرنی چاہیے۔ امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیہ آپ مبارک نے اپنی مکتوبات شریف کے مکتوب نمبر 292 میں آپ نے آدابی طریقت کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے مرشد سے آپ پوچھا کرو، لیکن جب مرشد نے آپ کو کہا کہ یہ بات صحیح ہے یا یہ غلط ہے تو آپ ان کی صحیح کو صحیح مانو اور ان کی غلط کو غلط مانو، لیکن مرشد ہو، برائے نام نہ ہو۔ انہیں اللہ رب العزت نے کچھ علم عطا فرمایا ہو اور انہیں حلال و حرام و فرائض و واجبات و سنن و مستحبات کا علم ہو، کچھ ضروری امور کا علم ہو اور باطنی علوم بھی ان کے پاس ہو، تو پھر وہ مرشد علی الاطلاق ہے، یہ مطلق مرشد ہے، وہ آپ کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ اور خود ان کے پاس اگر علوم نہیں ہے، یہ کمال ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کو کیا سمجھا دیں گے؟ اسی لیے مرشد سے ضرور پوچھنا چاہیے، جو بھی سوال ہو انہی سے پوچھا جائے۔ سلسلہ لیے سیفیہ کی نعتیں، منقبتیں و بیانات و دیگر معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔